بھوکے تھے، حسنین اس رات کو بھی بھوکے تھے۔ خاتون جنت نے سوال کیا، اعتراض نہ کیا، سوال کیا، یا علی بچے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بابا کو غنیمت میں سے کچھ نہیں ملا تھا؟ فرمایا فاطمہ مجھے بھی اتنا ملا ہے جتنا باقیوں کو ملا ہے۔ یا علی پھر آپ کا حصہ کہاں گیا؟ فرمایا فاطمہ جب لشکر اسلام مدینے سے باہر آیا ہے، بچے مدینے سے باہر آئے ہوئے تھے، ہر سواری پہ سوار شخص اترا سواری سے، اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ کچھ بچے ایسے تھے جن کو اپنے باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سواریوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمارا باپ کہاں ہے۔ میں سمجھ گیا یہ مدینے کے یتیم ہیں، میں سواری سے اترا، میں نے ان یتیموں کو اکٹھا کیا، میں نے ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا اور میں نے انہیں کہا، تسلی دی، اور جو درہم میرے پاس تھے میں نے مدینے کے یتیموں میں تقسیم کر دیے اور خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے میں جو بچے یتیم نہیں ہوتے تھے وہ آرزو کرتے تھے کاش ہم یتیم ہوتے، کاش ہم یتیم ہوتے اور ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوتا جیسا ان یتیموں کے ساتھ علی ابن ابی طالب سلوک کر رہے ہیں۔ بس میں ایک جملہ عرض کر کے عظمت اور سیرت جناب سیدہ کا اور ایک دو جو جملے مصیبت کے عرض کر کے تمام کروں گا جب مصائب پڑھوں گا جملہ مصائب کا بھی عرض کروں گا۔ بابا نے کہا تھا علی سے بیجا سوال نہ کرنا، ایسا سوال نہ کرنا کہ تم سوال کرو تو علی اس کو پورا نہ کر سکے۔ فاطمہ بیمار ہیں، مولا علی قریب بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ تو نے کبھی سوال نہیں کیا، کچھ مانگو۔ کہا یا علی مجھے کچھ ضرورت نہیں فاطمہ بیمار ہو، کچھ مانگو، کسی چیز کو تمہارا دل چاہتا ہو میں دینا چاہتا ہوں۔ کہا یا علی اگر انار مل جائے، چند درہم پڑے تھے مولا کے، لے گئے ایک یہودی کے گھر دیے، مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، انار لیا، واپس آتے ہیں، گلی میں دیکھا ایک شخص ہے زمین پہ گرا ہوا ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے۔ علی غریب پرور تھے، علی مسکینوں کے حامی تھے، علی بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، علی یتیموں کے لیے سہارا تھے، علی بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا تھے۔ بیٹھ گئے، خاک پہ بیٹھ گئے، ہمارے تو کپڑے خراب ہوتے ہیں، گلی میں بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اس کا منہ صاف کیا، پوچھتے ہیں بندے خدا کوئی میرے لائق کام ہو؟ کہا انار مل جاتا تو میری طبیعت سنبھل جاتی۔ اب فاطمہ سے خود کہا ہے، اصرار کر کے کہا ہے فاطمہ مانگو، دختر نبی مانگو، مادر حسنین مانگو، کوئی ضرورت ہو۔ اب یہ بندہ خدا ہے، ادھر فاطمہ کی محبت، ادھر خدا کی محبت۔ علی نے دو حصے کیے انار کے، اپنے ہاتھ سے ایک ایک دانہ نکال کے اس کو کھلا رہے ہیں، وہ ایک ایک کھا رہا ہے۔ جب آدھا کھا چکا مولا نے پوچھا کوئی اور ضرورت؟ کہنے لگا اگر اتنا اور ہوتا تو میری طبیعت سنبھل جاتی۔ حضرت نے دوسرا حصہ بھی کھلا دیا۔ اب لوگ تو کہتے ہیں کہ علی کن قدموں سے آئے، میں تو اتنا کہتا ہوں کہ علی کھلا کے گھر آئے، خوش ہو کے آئے ہوں گے، اس لیے کہ خدا کو راضی کیا ہے، خدا کو راضی کیا ہے، علی خوش آئے ہوں گے، خدا کو راضی کیا ہے۔ آئے، دروازہ کھولا، وہ خاتون جنت جو بستر پہ تھی، صلوات پر محمد والے بیگم، دیکھا بستر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے تشت اناروں کو رکھا ہوا ہے۔ یوں آگے بڑھے اور پوچھا فاطمہ یہ انار کہاں سے آئے؟ کہا یا علی ابھی ابھی کوئی دروازے پہ آیا ہے، اس نے دستک دے کے کہا ہے کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ شیعو محبان علی،
علی سے محبت کرنے والوں، وہ انار علی نے نہیں بھیجے تھے، وہ انار علی الاعلیٰ نے بھیجے تھے، اور وہ دنیا سے نہیں آئے تھے، وہ جنت کے انار تھے۔ کہ اگر علی نے خدا کے بندے سے رحم کیا ہے، خدا کے بندے پہ مہربانی کی ہے، تو خدا اپنے بندوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، کبھی شرمندہ نہیں کرتا خدا اپنے بندوں کو۔ کوشش تو یہ ہے کہ کل علماء کرام اور زیادہ ہے، شاید میں نہ آ سکوں، اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اسی مضمون کو جاری رکھوں گا، خاتون جنت کی سیرت کو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ بی بی کہ جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی، بابا آئے 8 مہینے تک سلام پڑھتے رہے، دروازے پہ دستک دیتے اور اندر پھر داخل ہوتے۔ پیغمبر کا آخری وقت ہے، سیدہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، تکیے پہ سر رکھا ہوا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بی بی دروازے پہ آتی ہیں، پوچھتی ہیں کون؟ کہتا ہے میں مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا ہے، میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس وقت چلے جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں، پھر کسی وقت آنا، ابھی چلے جاؤ۔ وہ شخص چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر بھی دروازے پہ آئی، پوچھا دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ کہا میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں۔ فرمایا چلے جاؤ، میرے بابا اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ مسافر چلا گیا، تیسری بار پھر دستک ہوئی۔ مولانا سید صفدر حسین مرحوم فرماتے تھے کہ یہ دستک اتنا بوجھ محسوس ہوئی خاتون جنت کو، بی بی کے دل پہ اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ بی بی کے آنسو گرے رخسارے پیغمبر پہ، پیغمبر کی آنکھ کھلی، اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا بیٹی فاطمہ میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ میری بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا کوئی شخص ہے بار بار دروازے پہ آ رہا ہے، میں منع کر رہی ہوں، رکتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فاطمہ پہچانتی ہو یہ کون ہے؟ بیٹی یہ وہ ہے جو کبھی کسی دروازے پہ نہیں رکا، اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، یہ بے درے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، یہ بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، یہ بے سہارا لوگوں کو باسہارا لوگوں کو بے سہارا بنا دیتا ہے۔ فاطمہ یہ تیرے گھر کی عظمت ہے، یہ ملک الموت ہے، فاطمہ جب تک تو اجازت نہیں دے گی بغیر اجازت کے اندر نہیں آئے گا۔ عزادارو دکھ اسی بات کا ہے، جس دروازے پہ اسرائیل کو اجازت نہیں دی بغیر اجازت کے اندر آئے۔ ابھی پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، ابھی پیغمبر کی قبر کی مٹی پرانی نہیں ہوئی، اسی دروازے پہ کچھ لوگ آئے اور خالی ہاتھ نہ آئے، آگ اور لکڑیاں لے کے آئے اور اس دروازے پہ آگ جلائی گئی۔ ایک فاضل قوم کے فاضل دوست پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے کہ کیوں بی بی کیوں آئی دروازے پہ، علی کیوں نہ آئے؟ ایک روایت تو سلیمان سے ہے، جب سلیمان سے کسی نے پوچھا تھا تو سلیمان نے بتایا تھا کہ کیوں علی کیوں نہ آئے، فاطمہ کیوں دروازے پہ آئی، تو بتایا تھا جب دروازے پہ لوگ آئے اور دروازے کو دھکا لگا تو فاطمہ کے سر پہ چادر نہ تھی، اس لیے دروازے کے پیچھے ہو گئی تھی کہ میرا پردہ پھٹ جائے۔ وہ قوم کے فاضل دوست بتا رہے تھے کہ علی کیوں نہ آئے، وہ فرما رہے تھے علی اٹھے، دروازے پہ آنے کے لیے اٹھے، دختر پیغمبر نے کہا علی آج بیٹھو، علی آج بیٹھو، علی تو خیبر میں لڑا، علی تو خندق میں لڑا، علی تو حنین میں لڑا، یہ مدینے کی جنگ ہے، یہ میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے، علی تو بیٹھ، میں دروازے پہ جاؤں گی۔ عام طور پہ آپ سنتے ہیں
دروازے پہ آگ لگائی گئی، دروازے کو دھکا دیا گیا۔ بس یہی جملہ پڑھ کے ختم کروں گا، توجہ سے اس کو سنیں جملے کو۔ یہ کوئی معمولی نہیں تھا، کس طرح دروازے کو آگ لگی، کس طرح دھکا دیا گیا۔ یوں 70 بندہ باہر کھڑا ہو، 70 بندہ کھڑا ہو کہ دروازہ کھلے تو ہم اندر جائیں۔ کیفیت یہ ہو کہ ہر بندے کی کوشش ہو میں پہلے جاؤ۔ ادھر دروازہ کھلا، ادھر 70 بندوں کا ہجوم آیا۔ اب ایک طرف سے دروازہ جلتا ہوا دروازہ، دوسری طرف سے پتھروں کی دیوار، درمیان میں پیغمبر کی بیٹی۔ آواز